حوض کوثر جو جنت کے اندر ہے اس کے برتنوں پر بھی میرے آقا کا نام لکھا ہوا تھا، اور جنت کے بڑے دروازے پر بھی میرے آقا کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو بھائی جس کا گھر ہوتا ہے اسی کا نام باہر لکھا ہوتا ہے، جس کی فیکٹری ہوتی ہے، جس کا کارخانہ ہوتا ہے، باہر اسی کے نام کی تختی لگی ہوتی ہے۔ تو جنت کے باہر اور جنت کے اندر ہر چیز پر میرے آقا کا نام ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے پیارے حبیب یہ جنت پیدا تو میں نے کی ہے، میں نے پیدا کر کے اب آپ کی ملکیت میں دے دی ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں جس عمل کے بدلے میں چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ میرے آقا علیہ السلام نے کب کب کہاں کہاں کس کس کو کس عمل کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، میرا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ البتہ اشارہ دے دیتا ہوں کہ باغ بغیچے میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پھل تقسیم ہوتے ہیں، کھیت کھلیان میں جاتے ہیں تو وہاں غلے تقسیم ہوتے ہیں، شہری آبادی میں بینکوں میں چلے جائیں کاروباری مراکز میں تو وہاں پیسہ تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے، اگر وہ کھیت میں بیٹھے ہیں تب بھی جنت دے رہے ہیں، اور اگر حضور کسی کھجوروں کے باغ میں بیٹھے ہیں تو جو کھجوریں نہیں بانٹ رہے وہاں جنت بانٹ رہے ہیں۔ اگر حضور مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، میرے آقا مسجد میں بیٹھ کر بھی جنت بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو جو نام عطا فرمایا اس نام میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا۔ اس نام کا معنی میں آج بتانا چاہوں گا، صرف بتا سکوں گا تھوڑے وقت میں۔ محمد اس کا معنی کیا ہے؟ بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو حضرات اب کوئی کہے حضور کا نام لے اور کہے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے تھے تو پھر عیب نکال لیا۔ اگر کوئی کہے حضور کا نام لے کر کہ وہ نور نہیں تھے ہم جیسے بشر تھے پھر عیب نکال لیا۔ بشر میں تو بے شمار عیب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حضور کا نام لے کر کہے کہ یہ جو جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت وہ سنتے نہیں کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ چونکہ میں دور سے نہیں سن سکتا تو اللہ کے رسول بھی دور سے نہیں سنیں گے، تو اس نے پھر عیب نکال لیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ لوگ جو سنی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں تو ہمارے آقا ہماری محفل کو دیکھتے ہیں، تو اتنا دور مدینہ ہے، سیالکوٹ کتنا دور ہے، تو وہ دیکھ تو نہیں سکیں گے، اتنے بڑے راستے میں پردے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، باغات ہیں، شہر ہیں، بھئی آبادیاں ہیں، تو پھر اس نے عیب نکال لیا، کیونکہ پھر اس نے نبی کی آنکھ کو اپنی آنکھ پر قیاس کر لیا کہ بھئی جیسے مجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تو نبی کو بھی دیوار کے پیچھے کا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کل مخلوق میں جتنے عیب ہو سکتے ہیں خالق نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اللہ میرے آقا کے نام میں، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کی گرامر کی گتھیوں میں آپ کو الجھا دوں گا۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے محمد، اور اس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، یہ سب سے زیادہ تعریف۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے یہ جو سب سے زیادہ بے عیب کا جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے دیا کہ یہ اس کا معنی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو بس عربی گرامر تک رکھوں گا۔ یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف 1 نمبر جلد میں 501 نمبر صفحہ ہے میرے سامنے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ سنن بہقی سنن الکبریٰ للبہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میں فی الحال اس وقت بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، پہلے اس کا پس منظر تھوڑا جان لیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ حضور کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، مجلس کرتے رہتے ہیں،
کریم آقا کی مخالفت کے لیے جتھے جمع ہوتے رہتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مخالفت کا منصوبہ بناتے ہیں، کبھی کوئی، آج ایک اور مقصد کے لیے بیٹھ گئے ہیں جی، آج پھر بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ آج بیٹھے ہیں سر جوڑ کر کے یار آپس میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو محمد بھی کہتے ہیں اور ان میں عیب بھی نکالتے ہیں، تو یہ تو بھائی ہم اپنا منہ آپ ہی کالا کرتے ہیں، کیونکہ ہم زبان گر ہیں، زبان بنانے والے ہیں، ہماری زبان ہے عربی، تو ہم محمد کہتے ہیں اور پھر عیب نکالتے ہیں۔ تو ہماری زبان میں محمد کا معنی ہے بے عیب۔ یہ سنیوں کی میٹنگ نہیں ہو رہی، اہل محبت کا جلسہ نہیں ہو رہا، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ کو مہذب لفظوں میں کہوں تو آپ یہ جانیں کہ مجموعی طور پر وہ میرے آقا کی رسالت و نبوت کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں کہ جب ہم محمد کہہ کر برائی کرتے ہیں تو ہمارا کالک ہمارے منہ پہ واپس آتی ہے، لوگ ہمیں لعنت ملامت کریں گے، کیسے عربی دان تھے، کیسے زبان بنانے والے تھے، تمہاری زبان میں محمد کا معنی ہے بے عیب، تو ہم محمد کہہ کر عیب نکالتے ہیں، یہ تو اپنے جوتے اپنے سر پہ خود ہی مارتے چلے جاتے ہیں۔ بعد والے آنے والے لوگ ہمیں کتنا پاگل اور سٹھیا اور گھٹیا قسم کا بولیں گے، لہذا کوئی فیصلہ کرو کہ یا محمد کہنا چھوڑ دو یا محمد میں عیب نکالنا چھوڑ دو، کیونکہ ہماری زبان اجازت نہیں دیتی، عربی لغت یہ اجازت نہیں دیتی کہ محمد کہہ کر عیب نکالیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ مجھے ایک جملے کی اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ تو اتنی بات مان گئے کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب نہیں ہوتا، اور آج لوگ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے محمد کے عیب نکال رہے ہیں۔ میں کچھ اور کہہ نہیں سکتا۔ اگر آپ میرا